کہا جاتا ہے بہت پہلے ایک دور افتادہ وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ یہاں کے لوگ زمین سے جڑے ہوئے تھے اور ان کی روزمرہ کی محنت ہی ان کا سرمایہ تھی۔ اسی گاؤں میں دو مخلص ساتھی رہتے تھے، زیان اور شیان۔ یہ دونوں صبح سے شام تک سخت کام کرتے، کبھی کھیتوں میں مشقت کرتے تو کبھی چٹانوں کو توڑتے۔ شام کو جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگتا تو وہ تھکے قدموں سے اپنے چھوٹے سے گھر لوٹتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیل گئی۔ کسی نے بتایا کہ بہت دور ایک شہر ہے جہاں ہر شے صرف ایک سکے کے بدلے ملتی ہے، خواہ وہ چیز معمولی ہو یا انمول۔ اس شہر کو لوگ ناشناسا نگر کہتے تھے۔ یہ سن کر دونوں دوستوں کے دلوں میں امید اور خواہش کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر واقعی ایسا شہر ہے تو وہاں جا کر وہ تھوڑے وقت میں بڑی بچت کر سکتے ہیں اور شاید ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ سفر پر نکلنے سے پہلے وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس مشورہ لینے گئے۔ بزرگوں نے دو ٹوک لہجے میں روکتے ہوئے کہا کہ وہاں جانا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو ایک بار اس شہر میں گیا واپس کبھی نہیں لوٹا۔ انہوں نے آپس میں نظریں ملائیں اور کہا، قسمت آزماتے ہیں، شاید ہمارے لیے کچھ بہتر لکھا ہو۔ اگلی صبح وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ راستے نہایت کٹھن تھے، کہیں اونچے پہاڑ، کہیں نوکیلے پتھر اور کہیں گھنے جنگلات ان کا امتحان لیتے رہے، لیکن امید ان کے قدموں کو روکتی نہ تھی۔ آخر کار تیسرے دن وہ اس اجنبی شہر کے داخلی دروازے تک پہنچ گئے۔ دل میں کئی سوال تھے، بزرگوں کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس شہر میں ایسا کیا راز چھپا ہے جو سب کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ دروازے پر کھڑے ایک بزرگ کو دیکھ کر وہ دونوں رکے، ادب سے سلام کیا اور نرمی سے پوچھا، بابا جی، یہاں رہنے والوں کے لیے کیا قاعدے ہیں؟ بزرگ نے گہری نظر سے دونوں کو دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہے اور پھر کہا، بیٹا، یہاں رہنا ہے تو عقل سے کام لینا، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ یہاں صحیح اور غلط میں فرق نہیں رکھا جاتا۔ یہ بات سن کر ان کے دل میں ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر کسی خواب جیسا تھا، ہر طرف چمک دمک، رنگ برنگی دکانیں، قیمتی اشیاء اور خوش مزاج لوگ، گویا وہ جنت کے کسی حصے میں آ پہنچے ہوں۔ ان کی بھوک اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ خوشبو نے ان کے قدم روک لیے۔ زبان نے ہنستے ہوئے پوچھا، بھائی، کھانے کو کیا ہے اور قیمت کیا ہے؟ ہوٹل والے نے جواب دیا، یہاں ہر چیز صرف ایک سکے میں ملتی ہے، جو چاہے کھا لیں۔ دونوں دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے جیسے کوئی دلچسپ بات سن لی ہو۔ شیان نے مسکرا کر کہا، چلو کچھ اچھا سا کھا لیتے ہیں، ساتھ ٹھنڈا پانی اور تھوڑی سبزی بھی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے سامنے کھانے کی تھالی آ چکی تھی، گرم گرم سالن کی خوشبو، نرم روٹی، ہری سبزی اور ساتھ پانی کا جگ بھی رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کا آغاز کیا تو شیان نے تھوڑا سا سالن چکھا اور کہا، بھائی، نمک شاید کم پڑ گیا ہے، ذرا نمک دیجیے گا۔ ویٹر نمک لے کر آیا اور انہوں نے سالن میں ملا کر خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد زیان نے جیب سے سکہ نکالا اور بل دینے کے لیے میزبان کی طرف بڑھا، لیکن جب جواب آیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہوٹل والا کہہ رہا تھا، بھائی صاحب، آپ کا بل ایک نہیں بلکہ 5 سکے بنتا ہے، ہم نے تو بس کھانے کا آرڈر دیا تھا، اتنی رقم کیسے؟ وہ بولا، آپ نے سالن، پانی، روٹی، سبزی اور اس جگہ کا کرایہ بھی تو دینا ہے جہاں آپ بیٹھے تھے۔ یہ سن کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بجائے بحث کرنے کے چپ چاپ ادائیگی کر دی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس شہر میں اصول ذرا الگ ہی ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی گلی کے کونے پر انہیں خبر ملی کہ کوئی آدمی مزدور ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکے۔ شیان نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، سنا ہے آپ کو کام کرنے والوں کی تلاش ہے؟ وہ شخص جو ایک مالک لگ رہا تھا مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، تم دونوں تیار ہو؟ دونوں نے بیک وقت کہا، جی ہاں، ہم حاضر ہیں۔ اب قسمت نے ان کے لیے ایک نیا در کھولا۔ زیان کو پودے لگانے اور باغ سنبھالنے کی ذمہ داری ملی، جبکہ شیان کو سخت مزدوری کا کام دیا گیا جس میں چٹانیں توڑنی پڑتی۔ اگرچہ شیان کا کام مشکل اور جسم توڑ تھا، لیکن اس کے دل میں یہ آس بندی تھی کہ شاید زیادہ محنت کا صلہ بھی اچھا ملے گا۔ ادھر زیان مطمئن تھا کہ کام آسان ہے، اگر رقم کم بھی ملی تو تھکن تو نہیں ہوگی۔ یوں دن، ہفتے اور مہینہ گزرتا گیا۔ دونوں اپنے اپنے کام میں جٹے رہے۔ زیان نے باغیچے کو سنوارا، پانی دیا، گھاس کاٹی۔ شیان نے گرمی، دھول اور مشقت کے سائے میں پتھروں پر ہتھوڑے برسائے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب محنت کی قیمت ملنی تھی۔ وہ دونوں تنخواہ لینے مالک کے پاس پہنچے۔ مالک نے پرس کھولا اور دونوں کو برابر رقم تھما دی۔ شیان کے چہرے پر حیرت اور غصہ نمایاں ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، میرے کام میں جان نکل
गई और मुआवजा तुमने बराबर दे दिया। मालिक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे भाई, इस शहर का यही कायदा है। जयान का दिल भर आया, लेकिन वो कुछ कहे बगैर वहाँ से निकल आया। रास्ते में इसने जयान से कहा, यार बस अब और बर्दाश्त नहीं होती, मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने गांव की राह चल पड़ा। इधर जयान वहीं रुक गया, दिल में उम्मीद लिए कि शायद किस्मत का कोई नया मोड़ सामने आए। दिन गुजरते गए, बज़ाहिर सब मामूल पर था, लेकिन जयान के दिल में कभी कभार बुजुर्गों की बातें गूंजने लगती। क्या वाकई ये जगह वैसी है जैसे इन्होंने कहा था, या फिर हकीकत कुछ और है? कुछ वक्त गुजरा ही था, शहर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। शाही अदालत में एक अनोखा मुकदमा पेश हुआ, जिसकी नौइयत आम मुकदमात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कहानी कुछ यूं थी कि रात के सन्नाटे में 4 चोर एक मालदार के घर नकब लगाने पहुंचे। अभी वो दीवार फलांगने ही वाले थे कि वो दीवार इन पर गिर पड़ी। नतीजा ये निकला कि इनमें से एक चोर वहीं दम तोड़ गया। बाकी तीनों को गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में लाया गया। इन्होंने बादशाह से फरियाद की, हुजूर, हम तो मामूल के मुताबिक चोरी की नीयत से गए थे, लेकिन वो दीवार हम पर आन गिरी, हमारे दोस्त की जान चली गई, हमें इंसाफ चाहिए। ये चूंकि निराला शहर था, इसलिए यहाँ किसी ने एक सवाल ही नहीं किया कि चोरी करने गए थे तो गलती तुम्हारी थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि घर के मालिक को दरबार में लाया जाए। जैसे ही वो हाजिर हुआ, बादशाह ने गुस्से से कहा, इससे सजा दो, इसकी दीवार की वजह से एक इंसान की जान चली गई। घर के मालिक ने कंपती आवाज में अर्ज किया, अलीजा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो बस मिस्त्री को काम पर लगाया था। बादशाह ने फौरन पूछा, तो फिर किसकी कुताही है? मालिक ने फौरन कहा, दीवार बनाने वाले मिस्त्री की, शायद इसने दीवार ठीक से नहीं बनाई, इसलिए वो गिर गई। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, उसे हाजिर करो। कुछ ही देर में मिस्त्री दरबार में खड़ा था। बादशाह ने गरज कर कहा, तुम्हारी नाअहली से एक जान चली गई, तुम्हें मालूम भी है कि दीवारें कैसे बनाई जाती है या नहीं? मिस्त्री ने आइजी से जवाब दिया, हुजूर, मैं बरसों से ये काम कर रहा हूँ, मेरे हाथों से बनी दीवारें आज भी कायम है। ये गलती मुझसे नहीं, गारा तैयार करने वाले मजदूर से हुई होगी। अगर मिट्टी में खामी रह गई तो दीवार कैसे मजबूत रहती? बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, मजदूर को भी अदालत में पेश किया जाए। थोड़ी देर में वो भी हाजिर हुआ। बादशाह ने बगैर किसी ताखीर के कहा, तुम्हारी वजह से दीवार गिरी, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। मजदूर रोने लगा और बोला, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ, मेरी नीयत खराब ना थी, बस एक लम्हे को दिल बहक गया। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, ऐसा क्या हो गया था जो तुमने अपना काम सही तरीके से ना किया? मजदूर ने आ भर कर कहा, इस दिन जब मैं गारा तैयार कर रहा था तो एक हसीन औरत कीमती जेवरात पहने मेरे सामने से गुजरी। मेरी नजर इस पर पड़ी, दिल में ख्वाहिश जाग उठी कि अगर चाहे खजाने मेरे पास होते तो मुझे यूं ख्वाब न छाड़नी पड़ती। इन्हीं ख्यालात में गुम होकर मेरा ध्यान काम से हट गया और गारा सही ना बन पाया। मेरी ये गलती किसी की जान ले गई। बादशाह ने मजदूर को गौर से देखा और निहायत संजीदगी से पूछा, तो तुम ये मान रहे हो कि दीवार गिरने की असल वजह तुम्हारी तवज्जो की कमी थी जो इस औरत को देख कर हुई? मजदूर ने नजर झुकाते हुए कहा, हुजूर, जो मैंने कहा वही सच है। बादशाह की तेवरी चढ़ गई। इसने कहा, तो फिर उस औरत को फौरन यहाँ लाया जाए जिसे देखकर तुम अपने फर्ज को भूल गए। दरबार में खामोशी छा गई। लोगों की आंखों में हैरत, चेहरों पर तजस्सुस। सिपाही फौरन रवाना हुए और कुछ ही देर में एक नोखेज औरत दरबार में मौजूद थी। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारी वजह से मजदूर की तवज्जो भटकी, दीवार गिरी और एक इंसान की जान गई, इस पर तुम क्या कहोगी? लड़की ने झिझकते हुए जवाब दिया, जहाँ पना, मैं तो खामोशी से जा रही थी, जेवरात पहने थे मगर मेरी नीयत में कुछ न था। बादशाह ने घूर कर कहा, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये सब कैसे हुआ? लड़की ने नजरें नीचे करते हुए कहा, शायद बात इन जेवरात की है जिन पर सब की निगाहें ठहर जाती है। इनका खालिक वो कारीगर है जिसने इन्हें इतना चमकदार और दिलकश बनाया। बादशाह की आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमकने लगी। इसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर असल मुजरिम वही है। फौरी तौर पर सिपाहियों को सुनार को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। कुछ लम्हों बाद वो सुनार दरबार में खड़ा था। बादशाह ने दो टोक अंदाज में कहा, अब बात खत्म, यही वो शख्स है जिसने सब कुछ शुरू किया। अगर ये सादा जेवरात बनाता तो ना लड़की इन्हें पहनती, ना मजदूर का ध्यान भटकता, ना दीवार गिरती और ना ही मौत वाक़या होती। अगर गुमराही की जड़ यही है, इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। सुनार ने लरजती आवाज में कहा, अलीजा, ये सरासर नाइंसाफी है।
میں نے تو صرف اپنا ہنر دکھایا تھا، مگر بادشاہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھانسی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، مجمع لگا ہوا تھا، لوگ بے چینی سے اس منظر کو دیکھنے کو جمع تھے۔ جب جلاد نے رسی کھینچی سب کی سانسیں تھم گئی، لیکن جیسے ہی پھندا کھینچا گیا کچھ گڑبڑ ہو گئی، رسی صحیح نہ کھینچ سکی اور سنار کی جان بچ گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر زور سے ہنسا اور کہا، میرا ارادہ صرف سزا دینے کا تھا، یہ ضروری نہیں کہ وہ یہی شخص ہو۔ اب جس کے گلے پر یہ پھندا درست بیٹھے گا وہی اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ یہ اعلان پورے شہر میں پھیل گیا، سپاہی گلی گلی گشت کرنے لگے، ہر مرد کا گلا ناپا گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی پھندے کے قابل نہ تھا۔ کئی دن بعد خبر ملی کہ شہر کے کنارے ایک مالی ہے جس کا جسم مضبوط ہے اور گردن موٹی، فوراً اسے بلایا گیا اور جب وہ دربار میں لایا گیا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بدقسمت زیان تھا۔ بادشاہ نے سرد لہجے میں حکم دیا، اس سے تیار کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ زیان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ سسک کر بولا، علی جاں، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ آخر کیوں؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، کوئی خاص وجہ نہیں، بس وقت نے تمہیں چن لیا ہے۔ زیان نے فریاد کی، دلیل دی، انصاف کی دہائی دی، مگر دربار پر خاموشی چھائی رہی۔ بادشاہ نے نظر اٹھا کر کہا، اگر میں نے انصاف نہ دیا تو کل کوئی اور مجھ سے سوال کرے گا۔ یوں زیان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مجمع میں شور اٹھا، بادشاہ سلامت زندہ باد، بادشاہ سلامت زندہ باد، اور پیچھے کھڑے وہی چور خاموشی سے تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ بادشاہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شیان نامی نوجوان ایک بار پھر اسی پرانے شہر کی طرف لوٹا۔ اس کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی، کسی طرح اپنے بچپن کے ساتھی زیان کی خبر مل جائے۔ وہ شہر کی ہر گلی، ہر چوراہے پر گیا، کئی چہرے پہچاننے کی کوشش کی، لیکن کوئی سرا نہ ملا۔ آخرکار ہمت کر کے بادشاہ کے محل کے قریب جا پہنچا، جہاں دروازے پر کھڑے چند لوگوں سے سوال کیا، کیا یہاں زیان نام کا کوئی شخص کام کرتا تھا؟ بہت دنوں سے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، سب نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ پھر ایک بزرگ آہستہ آواز میں بولا، بیٹا تم پاگل ہو کیا؟ زیان تو کب کا مارا جا چکا ہے۔ اس شہر میں ایسے سوال کرنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہے۔ اگر کسی نے سن لیا کہ تم اس کے دوست ہو تو تمہاری بھی خیر نہیں۔ یہ بات سن کر شیان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آنکھوں میں حیرت، دل میں خوف لیے اس نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، آخر ایسا کیا ہوا تھا جو میرے دوست کو جان دینی پڑی؟ ایک شخص طنزیہ انداز میں ہنسا اور کہا، بس یہی کہ اس نے ایک ڈاکو کو مار دیا تھا۔ بادشاہ نے اسے قانون شکنی سمجھا اور سزا کے طور پر پھانسی چڑھا دیا۔ یہ سن کر شیان کا دل بیٹھ گیا، آنکھوں میں نمی لیے وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا شہر سے نکل گیا۔ تھکے قدموں اور خالی ہاتھوں کے ساتھ پہاڑوں کو عبور کر کے وہ اپنے گاؤں پہنچا۔ وہاں اس نے لوگوں کو سارا واقعہ سنایا تو سب سن کر چپ ہو گئے۔ پھر کسی نے افسوس سے کہا، زیان نے خود غلطی کی، وہاں گیا ہی کیوں؟ اور اگر گیا تو مداخلت کیوں کی؟ یوں زیان نہ صرف اپنی جان سے گیا بلکہ الزام بھی اسی کے ساتھ آیا۔ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، یہ اب کوئی نہیں جانتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ سارا نظام خاموش تماشائی بن گیا اور سچ کہنے والا جھوٹا ٹھہرا۔ یہ کہانی سننے میں شاید ایک عام سا لطیفہ لگے، مگر در حقیقت یہ آج کے دور کا سچا عکس ہے۔ آج بھی جہاں انصاف ہونا چاہیے وہاں ظلم جیت جاتا ہے اور مظلوم کو چپ رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس صورتحال کی بڑی ذمہ دار عوام خود ہے۔ اگر لوگ صحیح قیادت چنتے تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ جب حکمرانی ان کے ہاتھوں میں ہو جن کے دل خدا کے خوف سے کانپتے ہوں تبھی معاشرہ انصاف دیکھتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں لوگ آنکھ بند کر کے انہیں چنتے ہیں جو مال و دولت کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ہمیشہ یوں چلتا رہے گا؟ امید ہے کہ آپ کو اس کہانی نے سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید دل کو چھو جانے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ نیچے دیے گئے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔